ہے ایک صاحب گئے، لڑکا تھا نوجوان، کہنے لگا مولانا صاحب دل کی بات ہے۔ ارے ہم دل کا ہی تو معاملہ حل کرتے ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہاں ایک لڑکی سے پیار ہو چکا ہے، لڑکی تیار نہیں ہوتی ہے، ایک طرفہ محبت ہے، شادی میری لڑکی بھی تیار ہے لیکن لڑکی کا باپ تیار نہیں ہے۔ ارے کیا بات کرتے ہو، یہ تعویذ میں دے رہا ہوں، لے لو، گلے میں ڈال کر سیدھے لڑکی کے باپ کے سامنے آ جانا، لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو لے کے خود تیرے گھر پہ آئے گا، لیکن تمہیں بیٹی کا نام لڑکی کا اور لڑکی کے باپ کا نام بتانا پڑے گا کیونکہ تعویذ میں لکھا جاتا ہے۔ اب لڑکا پھنس گیا بیچارہ، اب بڑی مشکل سے بتایا کہ ہاں اس کا نام ہے مریم، ٹھیک ہے، اس کے باپ کا نام؟ باپ کا نام مت پوچھو تو اچھا ہے، نہیں صاحب بتاؤ، تو اس نے کہا کہ وہ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ اپنا نام ڈال دیجیے۔ کمینے، سور، اٹھایا جوتا تو میری بیٹی سے؟ بھائی جب دین کا کام تھا، جائز کام تھا، تو تعویذ کیوں نہیں دیا رہے؟ اور جب اپنا نام سنا کہ میری بیٹی سے یہ پیار کر رہا تو جوتا چپل اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کر رہا ہے پھر دوسروں کی بہن بیٹی کے لیے کیسے تو تعویذ دے رہا ہے؟ کہاں کی شریعت ہے یہ؟ کہاں کا معاملہ ہے؟ ایسے پاکھنڈیوں سے ہوشیار رہنا۔ گھر کی خیر و برکت چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اور نماز پڑھو گے تو اس میں اپنے آپ یہ دعا مانگو گے، جب ایک سجدہ کر کے اٹھو گے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر۔ اب آپ بیٹھے ہو، دوسرا سجدہ کرو گے، دوسرے سجدے سے پہلے بیٹھ کر کیا دعا پڑھنی پڑتی ہے؟ 2 مرتبہ پڑھیے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ بہت آسان ہے۔ اور ایک اور دعا آتی ہے، وہ دعا بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی میرے اوپر رحم فرما، وہدنی مجھے ہدایت دے، وہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی اور مجھے صحت و عافیت نواز، ورزقنی اور مجھے رزق حلال عطا فرما۔ 5 وقت کی نماز جب مسلمان مسجد میں آ کر پڑھے گا، اور 5 وقت کی نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اس کو ہر رکعت میں یہ دعا مانگنا پڑتی ہے، ورزقنی مجھے رزق عطا فرما۔ اگر اس نے ظہر کی 10 رکعت پڑھی تو 10 مرتبہ کہا ورزقنی، اگر اس نے عصر کی 4 سنت 4 فرض پڑھی تو 8 مرتبہ کہا ورزقنی، اس نے مغرب کی 5 رکعت پڑھی تو 5 مرتبہ کہا اس نے ورزقنی، عشاء کی کم سے کم اس نے 7 رکعتیں پڑھی، 4 فرض 2 سنت 1 وتر، تو 7 مرتبہ اس نے کہا ورزقنی۔ میرے بھائیو غور کرو کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ مجھے برکت والا رزق دے، اے اللہ میری روزی روٹی میں اضافہ دے، یعنی اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ نماز پڑھو گے تو ملے گی یہ برکت۔ تو یہ تیسری چیز تھی، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ جو شخص فرض نماز کو قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، فقط بریت منہ ذمت اللہ، تو اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہتی ہے، نہیں مر رہا مرے، کٹتا ہے کٹے۔ تو یہ 3 چیزیں میری آپ کے سامنے۔ اب ہر مسلمان غور کرے کہ وہ شرک سے کتنا بچتا ہے، ماں باپ کا کتنا بڑا فرما بردار ہے، اور نمازوں کا کتنا بڑا پابند ہے۔ کیا اسلام کے اندر وہ پورے کے پورے داخل ہے یا نہیں ہے؟ آئیے ذرا لگے ہاتھ چوتھی چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں، اور چوتھی چیز بھی بڑی حساس چیز ہے، ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ چوتھی چیز پر غور کرو، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ۔ اے معاذ کبھی بھی کسی بھی حال میں شراب مت پینا، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ غور کرے کہ وہ کتنی شراب پی رہا کہ نہیں پی رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں معاف کرنا بہت ہی معذرت کے ساتھ، ہم شراب صرف پینے والی چیز ہی کو نہیں سمجھتے ہیں، شراب صرف پینے والی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، ہم ہر نشے والی چیز کو اس میں شامل سمجھتے ہیں۔ اس میں بیڑی ہو، سگریٹ ہو، پان ہو، گٹکا ہو، تمباکو ہو، کھینی ہو، ہر اس چیز کو میں اسی چیز میں شامل مانگتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے۔
अकरू मकरू ये दूसरे लोगों में होगा, हमारे यहाँ मकरू कोई चीज़ ही नहीं है। मेरे भाई जो इस्लाम में दो ही चीज़ें हैं, या तो हलाल है या हराम। अगर कोई चीज़ मकरू है तो इसका मतलब ये है कि दिल चाहे तो छोड़ दो और दिल चाहे तो पी लो। तो मेरे भाई जो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हलाल के ज़ुमरे में, हलाल के ज़ुमरे में, तो इसलिए ये कहना गलत है कि ये मकरू है, मकरू नहीं है। शराब को हाथ मत लगाना, फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, ये हर बुराई की जड़ है। शराब सिर्फ बुराई नहीं है, बल्कि एक शराब के पीने के बाद दूसरे गुनाह करने का भी, यानी शराब पीना खुद एक गुनाह, लेकिन शराब पीने के बाद और भी गुनाह होने लगते हैं। शराब पी के टुन घर में घुसे, माँ करिए मना किया था फिर पी के आया, ओ तेरी माँ का, तेरी, अपनी माँ को ही माँ बहन की गाली, अपनी बहन को भी गाली, बाप को गाली, भाई को गाली, और ऐसी गंदी गंदी गाली जो तू नशे में देता है, जिसको कोई मर्द भी सुनना गवारा नहीं करता, तेरे घर की औरतों को सुनना पड़ता है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक पुराने जमाने का वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि एक बड़ा नेक आदमी था, बहुत इबादत गुजार आदमी था। सुनन नसई की रिवायत है, बहुत नेक और परहेजगार आदमी था और हर तरीके के गुनाह से बचा हुआ था, लेकिन कपड़े का बिजनेस करता था। अपने सर पर कपड़ा लाद कर मोहल्ले मोहल्ले और गांव गांव जाकर कपड़ा बेचता था। उस जमाने में एक औरत थी जो बेवा हो चुकी थी, लेकिन बड़ी अय्याश थी, बेवा हो चुकी थी, और वो नौजवानों को अपनी तरफ माइल करती थी। जो खूबसूरत लड़का देखती थी उसको अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। उसकी एक खादिमा थी, एक नौकरानी थी। उसने अपनी नौकरानी को हुक्म दिया कि देखो कोई खूबसूरत लड़का अगर तुम्हें नजर आए तो उसको मेरे पास लेकर आना। उसकी नौकरानी ने एक दिन उसको बताया कि एक शख्स है जो कपड़े का बिजनेस करता है, अपने सर पर कपड़ा लाद कर बाजारों में और दुकानों में और इधर से उधर मोहल्ले में बेचता है। बड़ा खूबसूरत आदमी है, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, कहो तो मैं उसको लेकर आऊं। कहा कि ठीक है, उसको लेकर आओ। जैसे ही उस नौकरानी ने उस नौजवान को देखा तो कहने लगी कि मेरी मालिकन है, वो तुम्हें बुलाना चाहती हैं और तुमसे कोई मसला पूछना चाहती हैं। चलो कुरान और हदीस यानी तुम उसको उसके यानी उस मजहब के मुताबिक उसका मसला बता दो। इसने सोचा कि कोई दीन का मामला है, जिस मजहब पर ये लोग अमल करते थे, लिहाजा चलो हम चलते हैं, तुम्हारी मालिकन को कोई मसला है तो बता देते हैं। ये नौकरानी उसको लेकर गई, ये खादिमा उसको लेकर गई। अंदर घुसती है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है, कहती है आइए दूसरे दरवाजे में। उसने दूसरा दरवाज़ा खोला। जब ये हजरत दूसरे दरवाजे में दाखिल हुए तो दाखिल होने के बाद दूसरा दरवाज़ा बंद हो जाता है। कई दरवाज़ों के अंदर लेकर गई, वहाँ उसकी मालिकन बैठी हुई थी, बेवा औरत बैठी हुई थी जो बड़ी खूबसूरत थी और हसीन और जमील थी। उसने अपनी बांदी को, नौकरानी को हुक्म दिया कि तुम अब जा सकती हो, और उसने कहा कपड़ा दिखाओ। वो बेवा औरत इनसे कहने लगी मुझे कोई मसला नहीं पूछना है, मुझे सिर्फ आपसे कपड़ा देखना है। वो अपना कपड़ा दिखाने लगे, ये देखो ये देखो, ये इतने मीटर, ये इतने गज, ये इतने गज, सब कपड़ा दिखाने लगे। लेकिन वो कहने लगी कि मुझे कपड़ा भी नहीं देखना है। ओ दुनू मिन्नी, तुम मेरे करीब आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे आज तलज्जुज़ है, यानी लज्जत हासिल करना है। आओ मेरे साथ, आओ जिना करो मेरे साथ, हम बिस्तरी करो। इन्होंने कहा माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये चीज़ हराम है। उस औरत ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, कहा कि तुम नहीं जानते, दामन में फंस चुके हो, निकलोगे तो तुम्हारी नेकी पर और तुम्हारी अमानतदारी पर धब्बा लगेगा। ऐसा शोर करूँगी कि मेरे शोर से पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। अब तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं, इनमें से तुम्हें एक पर अमल करना है, या फिर समझ लो कि तुम पूरे इलाके में रुस्वा हो जाओगे और लोग कहेंगे देखो इबादत करता है और काम इतना बुरा है। इतने कमरे के अंदर घुसकर एक औरत के साथ जिना करने, हम तो फौरन तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा देंगे। ये चारों तरफ से बेचारा नेक आदमी फंस चुका है, बुरी तरीके से कहता है कि अच्छा मेरे सामने ऑप्शन क्या है। उसने एक और कमरे के अंदर ले गई। सुनिए मेरे भाइयों, हदीस का वाक़या है। वो एक और कमरे में ले गई, वहाँ क्या देखते हैं ये हजरत कि एक खूबसूरत नौजवान, एक खूबसूरत छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसकी उम्र 6-7 साल की है। बहुत ही गोरा चट्टा लड़का बैठा हुआ है और उसी के पास शराब रखी हुई है और शराब के पास एक छुरी रखी हुई है, और वहीं जाकर ये औरत भी बैठ जाती है। अब ये कहती है उस नेक आदमी से, उस नेक शरीफ इंसान से
کہ یہ چھری اٹھاؤ. اس نیک شریف انسان نے کہا کہ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ یا تو زنا کرو، اور زنا نہیں کرتے ہو تو اس لڑکے کو قتل کرو اس چھری سے. اٹھاؤ اور اس چھری سے اس بچے کو قتل کرو. یہ دوسرا آپشن ہے. اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ شراب رکھی ہوئی ہے، تم شراب پی لو. جاؤ اتنا کام کر لو، ہم چھوڑ دیں گے. تینوں میں سے کوئی کام. یا تو اس بچے کو قتل کرو، نہیں کرو گے میرے ساتھ زنا کرو، یہ بھی نہیں کرتے ہو تو شراب پی لو. کوئی ایک کام کرنا پڑے گا تبھی چھوڑوں گی. اب انہوں نے عقل دوڑائی کہ کم گناہ کس میں ہے، تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی ناحق کو قتل کروں. اس بچے نے کیا بگاڑا بیچارے کو؟ تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں قتل کروں، نہیں کر سکتا. اس سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ زنا کروں. قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا، تو میں قتل بھی نہیں کر سکتا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی نہیں کر سکتا. مجبوری ہے، اپنی جان بچانا ہے تو چلو شراب پی لیتے ہیں، بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. کم سے کم یہ کم گناہ تو ہے، چھوٹا گناہ تو ہے، قتل اور زنا سے کم تو ہے. ان کی عقل کام نہیں کی اور انہوں نے اس شراب کو اٹھایا اور پوری کی پوری بوتل آنکھ بند کر کے پی گئے. جب پوری کی پوری بوتل آنکھ بند کر کے پی گئے تو اب ان کو نشہ آیا، اور نشے میں جب ان کا سر فطور پہ پڑ گیا تو اس عورت نے چھری اس کے ہاتھ میں دے دی. اس آدمی نے، نیک و شریف انسان نے چھری بھی پکڑ لی اور کہا اس بیٹے کو، اس لڑکے کو قتل کرو. وہ آدمی اب نشے میں اتنا چور تھا کہ وہ اٹھا اور اس نے اس بچے کے پیٹ میں چاقو مارا، اس کی گردن پر بھی چاقو مارا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا. اور اس کے بعد اس نے، عورت نے ان کو پکڑ کے اپنے اوپر سوار کر لیا، اور شراب کے نشے میں تو تھے ہی، کپڑے اس عورت نے خود اتار دیے اور اس آدمی نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا. میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد میں میرے اندازہ لگائیے کہ ابھی تو ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، اب اس نے تین گناہ کر لیے. یعنی بچے کو قتل بھی کر دیا، عورت سے زنا بھی کر لیا اور شراب بھی پی لی. بہرحال شراب، یہ پورے کام کرنے کے بعد ان کو نکال دیا گیا، گھر سے باہر کر دیا گیا، اور بالآخر وہ پکڑے گئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان کے اوپر اس قانون کے مطابق مقدمہ چلا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، لیکن شراب پینے کے بعد وہ تینوں گناہ کر بیٹھے، یہ سوچ کر کہ یہ سب سے کم گناہ ہے، ان دونوں گناہوں سے کم گناہ ہے. اور جیسے انہوں نے شراب پی تو شراب کے نشے میں وہ بھول گئے کہ نیکی کیا برائی کیا ہے. انہوں نے قتل کو بھی معمولی سمجھا اور انہوں نے انہوں نے زنا کو بھی معمولی سمجھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے معاذ لا تشربن خمرا فإنه راس كل فاحشہ. اے معاذ کبھی بھی شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پیو گے تو ہر قسم کا گناہ تم کرو گے. شراب پینے والا زنا بھی کرے گا، شراب پینے والا چوری بھی کر سکتا ہے، شراب پینے والا اپنے ماں باپ کو بھی برا سمجھے گا، شراب پینے والا اپنی بہن اور بیٹی تک کو گالی دے دے گا. میرے بھائیو، شراب پینے کے بعد انسان کی عقل کام نہیں کرتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جو زمانہ بنی اسرائیل پر آیا تھا. لا یأتین علی امتی ما أتى علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل. جیسے دونوں جوتے جو پیروں میں پہنے جاتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، ایسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا، دونوں برابر ہوں گے. یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں حتی ان کان منہم من أتى علی امہ علانیۃ، یہاں تک کہ قوم بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہوگا سر عام سب کے سامنے، تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں، وہ بھی چوراہے پر، وہ بھی سر عام سب کے سامنے. جب تک یہ مسلمان اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ چوراہے پر سب کے سامنے زنا نہیں کرے گا، قیامت نہیں آئے گی. میرے بھائیوں، یہ ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ ایک نوجوان زنا کرے گا، یہاں تک پہنچانے والی چیز ہوگی شراب. یہی شراب کا نشہ ایک دن نوجوان کو اس کی ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دے گا اور کہے گا میرا تو عقل ہی کام نہیں کر رہی تھی، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا. میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نوجوان اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کریں گے. مراد آباد کا ایک واقعہ میں آج سے 13-14 سال پرانا بتاتا ہوں
کہ وہاں ایک لڑکی بیچاری نوجوان بیٹی نوجوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرائی گئی. جب ریزن پوچھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کنواری لڑکی سے اس کے باپ نے زنا کر لیا تھا. اس کے باپ نے زنا کر لیا تھا اور اس لڑکی کے پستان سے دودھ آنا شروع ہو گیا تھا. جب وہاں کے علاقے کی عورتوں کو پتا چلا تو جب اس کو زبردستی پوچھا گیا کہ بتا مجرم کون ہے, یہ تیرے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے, تو اس نے روتے ہوئے داستان سناتے ہوئے اپنے باپ کا نام لیا. میرے بھائیو غور کرو, اب یہ دن آ چکے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے لگا, بھائی اپنی بہن کے ساتھ بھی منہ کالا کرنے میں تھک نہیں رہا ہے. اب موبائلوں میں اور یوٹیوب پر اور اس سے بھی گھناؤنے سافٹ ویئر آ چکے ہیں, ان میں جا کر جب آپ ڈیپلی گھسو گے, جب شہوت جاگے گی اور شہوت کو پورا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا تو انسان اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی زنا کرے گا, جانوروں کے ساتھ بھی زنا کرے گا. یہ سب قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو شراب نوشی سے توبہ کرنا ہے. یہ 4 چیزیں ہی میں بتا سکا, 10 چیزیں میری تھیں لیکن 10 چیزوں پر میں نہیں چل پاؤں گا. اور 5ویں چیز اتنا بتا دوں کہ ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ, اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا. جس بستی میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ کا عذاب اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی مت کرنا. دیکھ لیجئے آپ کے گاؤں میں کتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اگر آپ کے گاؤں میں آرکسٹرا آتی ہو اور ڈانس کرتی ہو اور پورے گاؤں میں کوئی آدمی آرکسٹرا کو ڈانس کرنے سے روکنے والا نہ ہو تو سمجھ لو اس گاؤں کے اندر عذاب آنے والا ہے. اگر شراب نوشی عام ہے اور کوئی شرابیوں کو شراب پینے سے منع نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو چکا ہے. اگر بستی میں اکثر لوگ بے نمازی ہیں اور مسجدوں میں 4 5 10 آدمی آ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی نافرمانی کا اس بستی میں ہو رہی ہے, اللہ کا عذاب اس بستی کے اوپر حلال ہو چکا ہے. اگر بستی کے اندر جوا کھیلا جا رہا ہے لیکن کسی کو روکنے کی ہمت نہیں ہے اور منع کرنے کی ہمت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب حلال ہو چکا ہے. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نیک لوگ بھی پیسے جائیں گے اور برے لوگ بھی. جب چکی میں گیہوں پیسا جاتا ہے تو اس کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے. جب اللہ کا عذاب کسی بستی میں آتا ہے تو بروں کے ساتھ اچھے لوگ بھی پیس دیے جاتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اچھے لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیتوں اور ان کے اچھے عمل کی وجہ سے اٹھا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا, لیکن اللہ کے عذاب میں وہ بھی پیسے جائیں گے, وہ بھی پیسے جائیں گے. عمر ابن عبدالعزیز کے پاس شکایت کی گئی کہ اس بستی کے اندر کوئی بھی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے. ایک بستی ہے, اس بستی کے اندر کوئی بھی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا پوری بستی کے لوگوں کو بلاؤ. پوری بستی کے لوگوں کو بلایا گیا. عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا ان کو کھڑا کر دو. ان کو کھڑا کر دیا گیا. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کوڑا دے دو جلاد کو. کوڑا دے دیا گیا سپاہیوں کو اور کہا کہ اس کوڑے کو مارنا شروع کرو اور سب کو 50-50 کوڑے لگاؤ, درے لگاؤ, یہ بے نمازی لوگ ہیں. ایک پولیس والا آواز دیتا ہے کوڑا لگانے سے پہلے کہ امیر المومنین ان پوری کی پوری بستی میں ایک آدمی جو بیچ میں کھڑا ہے وہ روزے دار ہے, وہ روزہ رکھتا ہے. میں جانتا ہوں کہ اس کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا, وہ روزے دار ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اس کو نکال لو. اس کو ہٹاؤ. کہاں ہے وہ؟ اس کو نکالا گیا. ادھر آؤ بھائی, تم تو روزے سے ہو. کہا جی. پورے رکھتے ہو؟ کہاں. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اس کو داہنے طرف کھڑا کرو اور اسی کو سب سے پہلے کوڑے مارو. روزے دار ہے, ایک روزہ نہیں چھوڑتا ہے, لیکن عمر ابن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں اس کو اب داہنی طرف کھڑا کرو. یہ بے روزداروں کو بعد میں مارنا, پہلے اس کو مارو اور 50 کوڑے اس سے شروع کرو. کیونکہ یہ اکیلے روزہ رکھتا ہے اور پوری بستی میں نافرمانی ہوتی رہی, لوگ روزہ چھوڑتے رہے, لیکن یہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو, تم بھی روزہ رکھو. یہ اللہ کے تبلیغ نہیں کرتا ہے, یہ قرآن و حدیث کی دعوت نہیں دیتا, یہ لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا ہے. خود روزہ رکھ رہا ہے لیکن لوگوں کو نہیں رکھنے کا حکم دے رہا ہے. خود اچھے کام کر رہا ہے لیکن لوگوں کو اچھے کام کی طرف نہیں بلا رہا ہے. اسی سے شروع کرو, اسی سے شروع کرو. یہ آدمی ڈبل مجرم ہے. میرے بھائیوں سوچو تو صحیح, ہم کہاں ہیں اور کس بستی میں ہم مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں. اور اس مسجد کا میرے بھائیوں بننے کے بعد
ہم دعا کریں گے کہ اللہ اس کو آباد بھی فرمائے اور اس نمازیوں کی تعداد بھی بڑھائے۔ میری تقریر ختم ہو چکی ہے، چینل والوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے چینل اب ہٹائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، مسجد کو پائے تکمیل تک پہنچا اور اس مسجد کو بننے کے بعد